آپ ہر سال دیکھتے ہیں مگر آج کے جلسے کی نوعیت الگ ہے۔ ہر سال جلسہ آپ رات میں ملاحظہ کرتے ہیں اور آج کا جلسہ دن میں ہو رہا ہے۔ یعنی آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ خدا کا ذکر چاہے رات میں کرو یا دن میں کرو، جس وقت بھی خدا جان اللہ رب العزت کا ذکر کرو گے، اللہ رب العزت آپ کا ذکر فرمائے گا۔ اللہ فرماتا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اللہ رب العزت کا ذکر کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ 40,000 کا پنڈال ہو، 15,000 کا ساؤنڈ سسٹم ہو، کوئی ضروری نہیں کہ 25,000 روپے کا اسٹیج لگایا جائے۔ آپ بند کمرے میں اکیلے میں بیٹھ کر بھی اگر اللہ رب العزت کا ذکر کریں گے تو اللہ رب العزت کا فضل آپ کو احاطے میں لے گا، اللہ رب العزت کا فضل آپ کو گھیرے میں لے گا۔ اللہ رب العزت کا ذکر کبھی اکیلے میں بیٹھ کر خدا کے خوف سے، اللہ رب العزت کی خشیت میں ڈوب کر جب آپ اللہ رب العزت کو یاد کریں، یاد رکھیں کہ دنیا میں اللہ رب العزت سے بڑا سپریم پاور کوئی نہیں ہے۔ خدا سب سے بڑا سپریم پاور ہے، اس کی ذات کے آگے کوئی نہیں ہے، اللہ رب العزت کی طاقت کے آگے کوئی نہیں ہے۔ ہم بستر پہ سوتے ہیں، کبھی آپ علماء سے پوچھئے جب ہم بستر پہ سونے کے لیے جاتے ہیں کہ یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم باسمک اموت و احیا، اے پروردگارہ تیرے نام سے سوتا ہوں، تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں۔ جب سو کر اٹھتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بستر پہ سونے کے لیے گئے تھے مگر موت کی دعا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جب آپ بستر پہ جا رہے سونے کے لیے یہ دعا کیوں پڑھ رہے ہیں پروردگارہ تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں؟ اور جب سو کر اٹھتے ہیں تو یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں پروردگارہ تمام تعریفیں ثابت ہیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم جب بستر پہ جاتے ہیں ہماری آنکھ سو جاتی ہے، ہمارا دماغ سو جاتا ہے مگر ہماری دھڑکن جاری رہتی ہے، ہمارا بلڈ سرکولیٹ ہوتا رہتا ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں میں حرکت کی طاقت رہتی ہے مگر ہم اپنے ارادے سے ہاتھ پاؤں ہلا نہیں سکتے۔ میری آنکھ سوئی ہلی ہے، میرا دماغ سویا ہوا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی میری دھڑکنوں کا دھڑکنا بند ہو جائے، میں موت کے آغوش میں چلا جاؤں، ایک لمحے کے لیے بھی میرے بلڈ کا سرکولیشن بند ہو جائے، میں موت کے آغوش میں جا سکتا ہوں مگر میری زندگی کی حفاظت کون کرتا ہے؟ میں سویا ہوا ہوں، میری دھڑکنوں کا جاری کون رکھتا ہے؟ میں سویا ہوا ہوں، میرا بلڈ سرکولیٹ کون کرتا ہے؟ یاد رکھنا تم نیند کی حالت میں ہوتے ہو، جو تمہاری زندگی کی حفاظت کرتا ہے اسی کو پروردگار بولتے ہیں۔ نہیں بولیا، نہیں بولیا، زور سے بولی، زور سے بولی، اور زور سے بولی، اور زور سے بولیے۔ میں بنارس میں تقریر کر رہا تھا، ایک مولانا صاحب نے نقیب صاحب کو روک دیا، کہا یہاں کے لوگوں کو زیادہ سبحان اللہ مت بلوائیے، یہاں کے لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ میں نے تقریر میں کہا تھا جہاں کے لوگوں کو پڑھنا لکھنا سبحان اللہ سے روک دے، میں ویسے تعلیم کو کسی لائق نہیں سمجھتا ہوں۔ علم اسے بولتے ہیں جو سبحان اللہ بولنے پر ابھارے۔ زور سے بولی، زور سے بولی، زور سے بولی۔ وہ تہذیب کس کام کی ہے جو لوگوں کو سبحان اللہ بولنے سے روک دے، لوگوں کو ماشاء اللہ بولنے سے روک دے، خدا کی کبریائی بیان کرنے سے روک دے۔ اللہ رب العزت ہماری زندگی کی حفاظت کرتا ہے۔ ہاوڑا بیچ دیکھنے کے بعد اگر یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ مستری کتنا پاورفل ہوگا جو بغیر کھمبے کے ہاوڑا بیچ کو قائم کیا ہوا ہے، تو یہ یاد رکھنا اگر ہاوڑا بیچ کے مستری پر رشک آتا ہے تو کبھی اپنے پروردگار کے بارے میں سوچنا جس خدا نے آسمان کو بغیر کھمبے کے پیدا کر دیا ہے، وہ میرا رب ہے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، انوار مدینہ کانفرنس، علماء کرام، فیضان حضور اعلی حضرت، فیضان اولیاء کرام، نعرہ تکبیر۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، read with the name of your sustainer who created the human being from the blood clot۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے خون کے لوتھڑے سے تمہیں پیدا فرمایا۔ انوار العلوم افسانہ، چاہے یہ مدرسہ لڑکوں کا ہو چاہے لڑکیوں کا مدرسہ عائشہ فاطمہ، پڑھنے والے
کیا ہو، یہ تمام کے تمام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم سے آراستہ ہو رہے ہیں. ان کے جبے کی خوبصورتی دیکھ رہے ہیں، ان کے چہرے کی خوبصورتی دیکھ رہے ہیں، مگر ان کے سینے کی خوبصورتی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے. دنیا کے تمام لوگ آپ کو برباد کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے تمام لوگ تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور کوئی تمہیں برباد کرنا چاہتا ہے، اور کوئی کہنا چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو برباد کر دو. ان بے وقوفوں کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ مسلمانوں کو مان دینے سے اسلام مٹ جائے گا. یہ غلط فہمی ہے تمہاری. مسلمانوں کی وجہ سے اسلام نہیں ہے، اسلام کی وجہ سے مسلمان ہے. مسلمان بڑھے گئے، اسلام زندہ باد ہو، اسلام زندہ باد ہے، اور قیامت تک اسلام زندہ باد رہے گا. زور سے بولے، زور سے بولے، زور سے بولے. قیامت تک اسلام زندہ باد رہے گا. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے لبا چار یار کا. پھر راج چوہان نے کہا تھا Muslims can be defeated only by Muslims, otherwise rest of the world can only try. راج چوہان نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو اگر کوئی مار سکتا ہے تو وہ صرف مسلمان ہی مار سکتا ہے، ورنہ پوری دنیا کے لوگ صرف اس کی کوشش کر سکتے ہیں، مان نہیں سکتے. ہمارے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہے. ہمیں تو اس بات پر اعتقاد ہے جب تک خدا کی مرضی نہیں ہوگی ہمیں موت نہیں آ سکتی ہے. اس پر یقین ہے ہمارا. اللہ رب العزت کی مرضی ہوتی ہے تب ہمیں موت آتی ہے. اس سے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے کہ کون ہمیں مار دے گا؟ 10 آدمی گھیر کر، 25 آدمی گھیر کر مار دے گا. یاد رکھنا تم زندہ رہوگے تو بھی اللہ رب العزت کے رسول کی محبت میں رہوگے، مر جاؤ گے پھر بھی مصطفیٰ کی محبت میں مرو گے. وہ سنبا کی مسجد میں مسجد کے سروے کرنے کے درمیان جو 5 نوجوان مارے گئے، ان 5 نوجوانوں میں سے ایک نوجوان کا مسکراتا ہوا چہرہ، اس کی تصویر وائرل ہوئی، اس کا فوٹو وائرل ہوا. اس کا فوٹو مسکراتا ہوا دیکھنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے آج پھولے میں سمائیں گے کفن میں آسی جس کے جو یاد ہے اور اس سے ملاقات کی رات. مطلب یہ ہے تم جسے ہماری موت کہتے ہو ہم اس سے مصطفیٰ سے ملاقات کا بہانہ کہتے ہیں. نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے آپ؟ ایک بار زور سے پورا مجمع ہاتھوں کا فضا میں لہرا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے کہ مدرسہ انوار العلوم اسانہ میں رسول ذی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے، مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم سے آراستہ کرنے کے لیے علامہ اسرائیل صاحب سے اللہ نے پوری زندگی صرف کر دی. اور ہر چھوٹے بڑے پروگرام میں حضور شیخ طریقت علامہ عبد المبین نعمانی صاحب سے اللہ کی جلوہ گری ہوتی ہے. تشریف فرما ہوتے ہیں حضور، اور بہت